الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ کسال محمد است اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر سی العقیدہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا امام الانبیاء کے غلاموں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم کہ اے لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ایک واضح دلیل آئی اور ایک روشن نور اتارا اب اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر دو چیزوں کو ذکر فرمایا ہے ایک برہان اور دوسرا نور مبین
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں برہان سے مراد جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات کو برہان کہا گیا، برہان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برہان کا معنی کیا ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، برہان کا جو معنی ہے وہ ہے دلیل۔ تو دلیل کس چیز کی ہوتی ہے؟ دعوے کی ہوتی ہے۔ دلیل دعوے کی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے، تاجدار ختم نبوت نے دنیا میں آ کر یہ دعویٰ کیا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگوں، میرے محبوب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس دعوے پر دلیل خود ان کی ذات ہے۔ وہ خدا کی طرف سے دلیل بن کر تشریف لائے ہیں۔ اگر تم تاجدار ختم نبوت کے دعوے پر دلیل مانگتے ہو تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھ لو۔ جس طرح آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کی دلیل خود سورج کا وجود ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح محمد الرسول اللہ کی دلیل خود محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات ہی آپ کی رسالت و نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بھئی دیکھیں نا، جس طرح سورج کو دیکھنے والا اس کے اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج موجود ہے، سورج موجود ہے۔ اسی طرح اگر عقل سلیم والا ایک بار حضور کو دیکھ لے گا تو دل و دماغ میں یہ بات آفتاب سے بڑھ کر، سورج سے بڑھ کر واضح ہو جائے گی کہ آقا علیہ السلام اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ تو برہان کا معنی کیا ہے؟ دلیل، اور معجزہ بھی آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سراپا دلیل بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ یاد رکھنا، باقی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ معجزہ لے کر آئے، لیکن تاجدار ختم نبوت جب تشریف لائے تو معجزہ بن کر تشریف لائے۔ حضور سراپا معجزہ بن کر آئے۔ آقا علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے، حضور کا بچپن بھی معجزہ ہے، حضور کی جوانی بھی معجزہ ہے، حضور کا بڑھاپا بھی معجزہ ہے، حضور کی صورت، حضور کی سیرت، حضور کا کردار، حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا، ہر چیز معجزہ ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ معجزہ لے کر آئے، لیکن جب آمنہ کے لال اس دنیا میں تشریف لائے تو سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کی ذات میں نقص تلاش کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں۔ وہ حضور کے دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، حضور کے دشمن نہیں ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ بھی بے عیب، تم نے حضور کو بھی بے عیب کہنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ بھی بے عیب ہے، ادھر حضور بھی بے عیب ہے، تو ان دونوں ہستیوں میں تم نے کوئی فرق ہی نہیں رکھا۔ یہ تو شرک ہے۔ ان ظالموں کو اتنی خبر نہیں، اتنا معلوم نہیں کہ ان دونوں ہستیوں میں ہم نے فرق رکھا ہے، اور فرق یہ ہے کہ وہ خدا ہونے میں بے عیب ہے، حضور مصطفیٰ ہونے میں بے عیب ہے۔ وہ خدا ہونے میں بے عیب ہے، اس بے عیب نے اپنے حبیب کو بے عیب پیدا فرمایا، بے عیب پیدا فرمایا۔ خدا بنانے میں بے عیب ہے، حضور بننے میں بے عیب ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب،
یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اگر صحابی غلط بات کرتے تو حضور ٹوک دیتے، روک دیتے، حضور نے روکا نہیں بلکہ خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس بے عیب ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، اس میں عیب نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ایک حقیقت ہے، ایک رفعت ہے، ایک کامیابی ہے۔ فرمایا تم اس ذات میں عیب تلاش کرتے ہو جس میں رب نے عیب رکھا ہی نہیں ہے، اس ذات میں عیب تلاش کرتے ہو۔ یہ یاد رکھنا، اگر عمل میں کمی رہ گئی نا تو حساب ہو جائے گا، لیکن اگر ایمان میں نقص ہو گیا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا میری بات۔ ہمارا تھوک عیب ہے، ہمارا پسینہ عیب ہے، ہمارا خون عیب ہے، تاجدار ہمارا تھوک جو ہے اس کے اندر جراثیم اور بیماریاں ہیں، تاجدار ختم نبوت کا لعاب دہن بھی شفا ہے، حضور کا لعاب دہن بھی شفا ہے۔ کیسے؟ ریاض الصالحین پہلی جلد صفحہ نمبر 316 اٹھا کے دیکھیے، حضرت جابر نے حضور کی دعوت کی۔ حضرت جابر، صحابہ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب بھی گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے ہوتی نا تو بڑے خوش ہوتے، حضور کی دعوت کرتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ یا رسول اللہ ہماری دعوت کو قبول فرمائے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر نے دیکھا آقا علیہ السلام سخت فاقے میں ہیں، سخت فاقے کے اندر۔ حضرت جابر آقا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت میرے غریب خانے پر ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعوت قبول فرمائی۔ حضرت جابر گھر تشریف لے گئے، بڑے خوش ہوئے، جا کے بیوی کو بتایا، بیوی بھی بہت خوش ہوئی، کھانے کا انتظام ہونے لگا۔ حضرت جابر نے بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے دیا، پکنا شروع ہو گیا گوشت، تھوڑا سا آٹا تھا اس کی روٹیاں پکنا شروع ہو گئیں۔ اب غور سے سننا، ادھر آقا علیہ السلام کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر 1400 صحابہ کرام موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خندق والوں میں اعلان فرما دیا کہ اے خندق والو آج تمہاری دعوت جابر کے گھر میں ہے۔ ادھر جب حضرت جابر نے دیکھا 1400 صحابہ کرام آ رہے ہیں، پریشان ہو گئے، گھر جا کے بیوی کو بتایا کہ ہم نے تو جو انتظام کیا تھا وہ بہت تھوڑا ہے، ہمارا تو یہ خیال تھا کہ حضور کے ساتھ 3-4 آدمی آئیں گے، ہم نے تو جو انتظام کیا وہ بہت تھوڑا ہے، اب حضور کے ساتھ 1400 صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے، لیکن قربان جائیں صحابیہ کی عقیدے پر، قربان جائیں صحابیہ کے عقیدے پر۔ آپ فرمانے لگی اللہ ورسولہ اعلم نحن اخبرناہ بما عندنا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمارے پاس جو تھا ہم نے تو اس کی اطلاع دی ہے، ہمارے پاس جو تھا ہم نے تو اس کی اطلاع دی ہے۔ اگر حضور 1400 صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں تو کھانا بھی انہیں خود ہی کھلا لیں گے، اگر لے کے آ رہے ہیں اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اگر 1400 صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں تو کھانا بھی خود ہی کھلا لیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں 1400 صحابہ کرام تشریف فرمائے، دسترخوان بچھ گیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرمایا جابر آٹا لے کے آؤ۔ حضرت جابر گوندا ہوا آٹا لے کے آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا، برکت کی دعا کی، فرمایا لے جاؤ۔ پھر ہانڈی منگوائی، اس ہانڈی کے اندر 1400 صحابہ کرام کے سامنے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ 1400 صحابہ کرام کے سامنے۔ بعض لوگ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ان سے صرف میں تو اتنا ہی کہتا ہوں کہ صرف اپنے بیوی بچوں کے سامنے کھانے میں ذرا تھوک کر تو دیکھو، بچے کہیں گے ابا پاگل ہو گیا، بیوی کہے گی کہ نکل جا گھر سے ورنہ ہانڈی تیرے منہ پہ ماروں گی۔ یار تم آج تک عظمت مصطفیٰ کو ہی نہیں سمجھ سکے۔ یہ یاد رکھنا، محبت مصطفیٰ کا نام ایمان ہے، ادب مصطفیٰ کا نام ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام کے سامنے ہانڈی اور آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا، کوئی صحابی پریشان نہیں ہوا، بلکہ ان کے چہروں پہ خوشیاں نمودار ہو گئیں۔
آپس میں کہنے لگے کہ پہلے تو صرف کھانا ملنا تھا، اب یہ کھانا بھی تبرک بن گیا ہے، اب ہم جو کھائیں گے وہ تبرک کھائیں گے۔ یہ کھانا بھی تبرک بن گیا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، دسترخوان بچھ گیا، 1400 صحابہ کرام موجود ہیں، کھانا لگ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم 1400 صحابہ کرام کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، لیکن بعد میں جب کھانا دیکھا تو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ دیکھا اور بھائی 3-4 آدمیوں کا کھانا تھا، حضور نے 1400 صحابہ کو کھلایا۔ 1400 صحابہ کو کھلانے کے بعد پھر کھانا جو 4 آدمیوں کا تھا وہ بھی ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ تو تیرا میرا تھوک بیماری ہے، تاجدار ختم نبوت کا لعاب دہن بھی شفا اور برکت ہے۔ تیرا میرا خون پلیت ہے، ناپاک ہے، تاجدار ختم نبوت کا خون بھی پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے، خون نکلا، پیالے کے اندر جمع کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت انس سے فرمایا کہ اسے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ کے آؤ۔ حضرت انس وہ خون لے کر باہر نکلے کہ کوئی محفوظ جگہ ملے جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو۔ غاروں میں نکلے، پہاڑوں کے اندر دیکھا، ہر جگہ خطرہ محسوس ہوا کہ بے ادبی ہو جائے گی، کسی کا پاؤں آ جائے گا۔ جب دیکھا کہیں بھی دل مطمئن نہ ہوا، ادھر دیکھا خون مصطفیٰ سے خوشبو آ رہی تھی، تو حضرت انس آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے نکلا ہوا خون پی گئے۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انس خون کو رکھ آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی محفوظ جگہ نہیں ملی، میں اس کو پی گیا ہوں۔ اب آقا نے یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کیا کیا ہے، وہ تو ناپاک تھا، تیرا میرا خون ناپاک ہے، تاجدار ختم نبوت کا خون بھی پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان کیا کہ میرے صحابہ اگر کسی نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی آدمی دیکھنا ہے تو حضرت انس کو دیکھ لو۔ خون مصطفیٰ کو پینے کے بعد حضرت انس پر جنت واجب ہو گئی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، خون مصطفیٰ کی خوشبو حضرت انس کی 10 پشتوں تک آتی رہی، 10 پشتوں تک۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ تو حضور کے خون۔ آقا کی آنکھ کا مقام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترونا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ جب جنگہ موتا کے مقام پر، سرزمین موتا پر صحابہ کرام پہنچے، لشکر اسلام پہنچا، کفار کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ توجہ سے سننا، تجھے تو 1 میل سے نظر نہیں آتا اور تو کہتا ہے حضور ہمارے جیسے ہیں۔ آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، سینکڑوں میل کے فاصلے پر صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگ کو دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام جو پاس ہیں ان کو جنگ کا حال بھی سنا رہے ہیں۔ صرف دیکھ نہیں رہے، ساتھ جنگ کا حال بھی سنا رہے ہیں۔ کہ میرے صحابہ اب جھنڈا میرے غلام زید نے اپنے ہاتھ میں لیا مگر وہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا جعفر نے اپنے ہاتھ میں لیا مگر وہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ہاتھ میں لیا مگر وہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ آقا جنگ کا حال سناتے جا رہے ہیں، آنسو کے قطرے چشمان رحمت سے چہرے پر نثار ہوتے رہے۔ یار نگاہ مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ معراج کی رات اپنے خدا کو بھی دیکھ لیا، زمین پہ آ کے ساری خدائی کو بھی دیکھ لیا۔ یہ حضور کی شان، یہ تو حضور کی آنکھ کی شان ہے، حضور کے کانوں کی کیا بات ہے۔ قصیص الکبریٰ کے الفاظ آقا فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترونا و اسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ تجھے تو ساتھ والے گھر سے بھی سننا پڑے تو کان لگا کے سننا پڑتا، کان لگا کے سننا پڑتا۔ آقا علیہ السلام سینکڑوں میل سے سن بھی رہے ہیں اور اس کی فریاد کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ام المومنین آپ فرماتی ہیں ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں تہجد کے وقت وضو فرما رہے تھے، وضو۔ اچانک آقا علیہ السلام نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، پھر 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی جائے گی، میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت میمونہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس وقت یہاں پر میرے سوا تو اور کوئی بھی نہیں ہے، آپ کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو سنو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ نے ہمارے حلیف بن کعب پر حملہ کر دیا ہے، وہ اس وقت مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں اور میں ان کی فریاد کا جواب دے رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال و کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کی سماعت کی شان ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کا کیا حال ہے، وہ بھی سرچشمہ و معجزہ ہے، سرچشمہ و معجزہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتا، وہ جب بھی بولتا ہے اللہ کا کلام ہی بولتا ہے۔ اپنی مرضی سے میرا محبوب کچھ بھی نہیں کہتا، وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے اللہ کی کہی ہوئی بات کرتا ہے۔ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ حضور کی شان۔ مشکات کی حدیث پاک ایک کافر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور کا درخت ہے، اگر یہ اپنی پکی ہوئی کھجوروں کا گوشہ پیش کر دے تو یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ اگر یہ درخت اپنی پکی ہوئی کھجوروں کا ایک گوشہ مجھے پیش کر دے، نیچے گرا دے تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ اب سننا تیرے اور میرے آقا نے اس درخت کو حکم فرمایا، اس درخت نے اپنی پکی ہوئی کھجوروں کا گوشہ پیش کر دیا۔ یہ حضور کی شان۔ تیرے کہنا تو گھر والے نہیں مانتے، تو کہتا ہے حضور ہمارے جیسے ہیں، تو کہتا ہے حضور ہمارے جیسے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننا غور سے، حضور کے ثنا خان ہیں، حضور کے ثنا خان ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام صدر بزم کائنات، آپ بھی جلوہ افروز ہیں۔ صحابہ کی بڑی جماعت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں۔ غور سے سننا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضور صدارت فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسان کے لیے منبر بچھاؤ، حضرت حسان کے لیے منبر بچھاؤ۔ حضرت حسان کے لیے منبر بچھایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسان اس منبر پر بیٹھ کر ذرا اپنے نبی کی عظمت اور شان کو بیان کرو، اس منبر پہ بیٹھ کے ذرا اپنے نبی کی عظمت اور شان کو بیان کرو۔ حضرت حسان بن ثابت منبر پر بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں ہماری طرح ہیں۔ کن کی بات کو مانیں؟ بھائی جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں ہماری طرح ہیں۔ پھر حضرت حسان عرض کرتے ہیں وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا کامل بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ میلاد کے منکر کہتے ہیں دکھاؤ صحابہ نے کدھر میلاد منایا، یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا۔ حضور صدارت فرما رہے ہیں، حضرت حسان کے لیے منبر بچھایا گیا، حضرت حسان منبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں حضور
हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं वअकमलु मिनका लम तालिद निसाओ, या रसूल अल्लाह आप जैसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। फिर अर्ज करते हैं खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया, हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। जिसको हुजूर में ऐब नजर आए वो अपने ईमान का जायजा ले, अपने ईमान का जायजा ले। उसके पास ईमान नहीं है, अल्लाह ने अपने हबीब को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया, हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। सुनो, फिर हजरत हसन अर्ज करते हैं का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, या रसूल अल्लाह तवज्जो मेरी तरफ, या रसूल अल्लाह हमें तो ऐसे लगता है जैसे आपने चाहा था, आपके रब ने आपको वैसे ही बना दिया, जैसे आपने चाहा था। जब अपने हबीब के बनाने की बारी आई तो अल्लाह पाक ने फरमाया हबीब तू ही बता तुझे कैसे बनाऊं। सहाबी अपना अकीदा पेश कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं हुजूर की बारगाह में का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, या रसूल अल्लाह हमें तो ऐसे लगता है जैसे आपने चाहा था, आपके रब ने आपको वैसे ही बना दिया। अब सहाबा सुन के झूम रहे हैं, झूम रहे हैं और हजरत हसन को दुआएं दे रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सुनकर बड़े खुश हुए। हजरत हसन के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदुस, या अल्लाह हसन की मदद फरमा रूहुल कुदुस के साथ, हसन की मदद फरमा रूहुल कुदुस के साथ। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी दीने हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर की शान को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।